فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ نعت خوانی یعنی سرکار دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اور جناب کبھی ترنم سے کبھی تحت اللفظ میں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے۔ تو ان اشعار کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی نعتیں پڑھے جائیے بس، محمد کا اسوہ محمد کی باتیں بیاں کیجئے اور سنے جائیے بس، جہاں بھر کے ٹھکرا کے لالو جواہر مدینے کے ذرے چنے جائیے بس، در مصطفیٰ تو وہ در ہے جہاں سے لیے جائیے بس، لیے جائیے بس۔ محترمہ نورین فائز سے ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت اور دلنشیں انداز نعت خوانی سے ہماری سماعتوں کو مہکائیں۔ منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، جس کی ثنا خود رب کرتا ہے، جس کی ثنا خود رب کرتا ہے، اس کو کرے ہم یاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔ بارہ ربیع الاول آیا، بارہ ربیع الاول آیا، ہو گیا نور خدا کا سایہ، ہو گیا نور خدا کا سایہ، چاروں جانب خوشیاں پھیلی، چاروں جانب خوشیاں پھیلی، اور ہوئے دل شاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، اور اپنے نبی کے صدقے جائیں، اپنے نبی کے صدقے جائیں، آقا کا ہم جشن منائیں، آقا کا ہم جشن منائیں، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ذکر کریں اور ہو جائیں ہم، ہر غم سے آزاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔ اور آج فضا خوشبو میں سجی ہے، آج فضا خوشبو میں سجی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، سارے جگ میں دھوم مچی ہے، دور ہوئی ویرانی دل کی، دور ہوئی ویرانی دل کی، دل کی ہو گئے شاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن
کی شناخت رب کرتا ہے، اس کو کریں ہم یاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد، منائیں ہم جشن میلاد۔ کہ دیکھو جشن ولادت آیا کہ دھوم مچی، سبحان اللہ جلوہ نور خدا نے دکھایا کہ دھوم مچی، سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ سبحان اللہ۔ شہر مکہ پہ دیکھو کیسا نکھار آیا، شہر مکہ پہ دیکھو کیسا نکھار آیا، ہر سوئے شور مچا ہے، رب کا شاہکار آیا، نور کا پیکر آیا، حسن کا محور آیا، نبیوں کا سرور آیا، نور کا پیکر آیا، حسن کا محور آیا، نبیوں کا سرور آیا، جلوہ نور خدا نے دکھایا کہ دھوم مچی، سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ سبحان اللہ۔ ان کے دیوانے سارے جشن میلاد منائے، ہر سو چراغا کر کے نعتوں کے پھول سجائے، حسن تمام ان پر صدقے غلام ان پر، لاکھوں سلام ان پر، حسن تمام ان پر صدقے غلام ان پر، لاکھوں سلام ان پر، ان کے جیسا کمال نہ آیا کہ دھوم مچی، سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، گویا اس وقت اس زمانے کے جان عالم آدم بنے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک تواتر سے انبیاء کا سلسلہ رہا، کوئی قوم عاد کی طرف آیا تو کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی فلسطین میں، کوئی مصر میں، کوئی شام میں آیا۔ ہر ایک کا علاقہ محدود، تعلیمات محدود، وقت محدود، زمانہ محدود، وہ چلے گئے تو وہ تعلیمات نہ رہی۔
گویا ایک انداز سے دیکھیں تو جانے عالم نوح تھے، جانے عالم موسیٰ تھے، جانے عالم عیسیٰ تھے، جانے عالم یوسف تھے، مگر حضور آئے تو جان العالمین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ انبیاء کی عمارت مکمل ہو گئی، حضور خاتم النبیین بن کر آئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا، جب اجرت لینے کا وقت آیا اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم ہمارا گھر بنایا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ لمحے تھے جو مانگا جاتا عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا اللہ سے کہ اے اللہ وہ محبوب میری ذریت میں عطا کر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج آپ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے، طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک 2 رکعت نماز وہاں ادا نہ کی جائے۔ وہاں سے سارے بت نکال دیے گئے، پتھروں کو سنبھالنا مسلمانوں کا شیوا نہیں، مگر حکم ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اس مقام پہ نماز ادا کرو۔ اور جب کوئی جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش مبارک ہے۔ یہ قدموں کے نقش مبارک کیسے آئے؟ اس لمحے جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے پتھر نرم ہو جا، یہ لمحے امر ہو جائیں قیامت تک کے لیے کہ ہم سے ہمارے محبوب کا سوال کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو حضور کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ آپ دعائے خلیل ہیں، آپ نوید مسیح ہیں، کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائیں آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام سے جائزہ لیا جائے تو بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، حضور کی باری آئی تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگاروں در رسول پر آ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ بات آئی صاحب الاولاق کی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ عطر کھول دیا۔ پھر آپ دیکھیں انبیاء پر الزامات لگائے گئے اور حکم ہوا کہ آپ خود جواب دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی گود میں ہیں، 9 بچے ہیں، مگر حکم ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ الزام لگائے جا رہے ہیں، آپ بول کر بتائیے انی عبداللہ انی رسول اللہ۔ مگر جب بات آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ابو لہب انگلی سے اشارے سے گستاخی کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ وہاں نبیوں نے خود جواب دیے، حضور کی باری آئی تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ آپ دیکھیں تو اسلوب کیسا ہے، اپنی بات آئی تو بڑی نرمی سے کہہ دیا قل یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہے نہیں عبادت کرتے ہو نہ کرو، مگر جب بات حضور کی آتی ہے تو اللہ رب العزت خود جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء ہیں۔ ابھی انبیاء کو نبوتیں نہیں ملی کہ عالم ارواح میں سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انبیاء کا اجتماع ہوا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام انبیاء کو نبوتیں دینے سے پہلے عہد لیا، اور وہ عہد کس بات پر تھا؟ میرا محبوب آئے گا، اس محبوب کے چرچے کرنا، زمین کو سجانا، انٹروڈیوس کرانا، بتانا کہ وہ اللہ کے محبوب آنے والے ہیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے زمین کو سجایا گیا۔ میں تو یوں کہوں گی کہ وہ پہلا میلاد تھا جو عالم ارواح میں پاک ارواح نے منایا، انبیاء کی روحوں نے منایا، حضور کی آمد کے تذکرے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی، کفار مکہ نے آپ کی راہ میں روڑے بچھائے، اذیتیں دی، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے غلاموں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، دہتے کوئلوں پر ڈالا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس دعوت و فکر میں ایک لمحے کو بھی جنبش نہ آئی. آپ نے فرمایا اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں تب بھی تبلیغ سے نہیں باز آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے بازاروں میں گئے, مکہ کی گلیوں میں گئے, آپ نے ہجرت کی, آپ نے گھر بار چھوڑا. واللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگاہیں تو اے محبوب آپ کے مکھڑے پر ہوتی ہیں. اے میری بہنوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہی ہمارے باطن کو جلا بخشتا ہے, نور بخشتا ہے. تو حضور کو یاد کرتے رہیں, حضور پر درود پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا قلب ہمارا باطن سمر جائے, روشن و منور ہو جائے. سبحان اللہ. اس جسم منور کی جو تشکیل نہ ہوتی, اس جسم منور کی جو تشکیل نہ ہوتی, اس دہر میں روشن کوئی قندیل نہ ہوتی, اس دہر میں روشن کوئی قندیل نہ ہوتی. اور دنیا تیرے اتوار سے واقف نہیں ورنہ دنیا. ہماری کوشش یہی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ آپ ان کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. اپنی وش پہ, اپنی ول پہ سرکار کی سیرت مبارکہ کو اپنانا ہے کہ دنیا تیرے اتوار سے واقف نہیں ورنہ یہ زندگی آفات کی زنبیل نہ ہوتی, یہ زندگی آفات کی زنبیل نہ ہوتی. محترمہ شمائلہ ناصر خان ہمارے دلوں میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے اور فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. بولو وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. تو ان پر ہی نظر, ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بولو وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اور اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك
کہ منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، تو جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس چہرہ انور کی جھلک ہے کہ واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، تو عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کہ وہ ذات کی جو مظہر لالا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، جو ذات کے مظہر لالا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، کہ اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میں ان کا ہوں میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، بولو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ محترمہ عنبر اشرف ہم سب کی بہت پسندیدہ ثناءخواں، ہم انہیں مدینے کی کوئل کہتے ہیں، اپنی خوبصورت انداز اور اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب کو مہکائیں گی، منور کریں گی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ تم سا تو سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی
طاقت ہے سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں وہ آنکھ جو آنکھ سے روح پوش تو جلوہ نہیں کوئی اس آنکھ سے روح پوش تو جلوہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا بے شک یہی سرکار کا نام ہے جو جھولیاں بھر دیتا ہے ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم سے محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم سے محروم تمنا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سرکار کی سچ ہے کہ خالد سان غمہ نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سان غمہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے کونین دیوالی کونین دیوالی دا ہر بار بڑا سونا کونین دیوالی دا ہر بار
दरबार बड़ा सोहना कौनैन दे वाली दा दरबार बड़ा सोहना कौनैन दे वाली दा दरबार बड़ा सोहना सौरभ दी मदीने दा सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना कौनैन दे वाली दा दरबार बड़ा सोहना उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज बड़ी सोहनी 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 जेड़ा रोज़ दे नाल जुड़िया जेड़ा रोज़ दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना जेड़ा रोज़ दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना कौनैन दे वाली दा दरबार बड़ा सोहना और सरकार जया सोहना आया लाउड़ाए 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 ना रब ने बनाया है 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 उंगली न उठांदे ने और चंद खिलांदे ने 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 सौरभ दिए चंद फल की सौरभ दिए चंद फल की आका दा खिलौड़ाए सौरभ दिए चंद फल की आका दा खिलौड़ाए सरकार जया सोहना आया लाउड़ाए और जी करता है मर जावा जिसे दिन भी सुने आए जी कर दे मर जावा जिसे दिन भी सुने आए जी कर दे मर जावा जिस दिन भी सुने आए जी कर दे मर जावा जिस दिन भी सुने आए विच कब्र ते आका ने विच कब्र ते आका ने दीदार कराउड़ाए विच कब्र ते आका ने दीदार कराउड़ाए सरकार जया सोहना आया लाउड़ाए ना रब ने बनाया ना रब ने बनाउड़ाए चाहूँगी कि आखिर में दुआ शामिल की जाए। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे दरमियान मोतबर इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि हम सबको अपने साथ दुआओं में शामिल करें और हम सब, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो इस महफिल से हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेट के अपने घरों को जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ARYQ TV की इस सही को तमाम जिम्मेदारान, तमाम लोग, मेरी पूरी टीम, पूरे मैनेजमेंट, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर्स, मेरे कैमरे पे जितने भाई मौजूद हैं, हमारे ऑडियो जितने टेक्निकल, यानी ऑडियो का जो टेक्निकल स्टाफ है, ये जो माइक लगा रहे हैं, ये जो महफिल सजा रहे हैं, ये जो कुमकुमे लगा रहे हैं, उन सब की, मोहसिन फूड्स की स्पेशली पूरी फैमिली की जानिब से, मोहसिन भाई की जानिब से, सब की जानिब से परवरदिगार हम सब की और मेरी तमाम नातख़्वां बहनें
ثنا خواہ بہنیں ون بائی ون جو یہاں آتی رہیں اور ہدیے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی رہیں، سب کی عقیدتیں میری دعا ہے کہ بارگاہ ناز میں مقبول ہو جائیں اور پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں دعا اور پھر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ مومنوں وقت رحمت رب ہے، مانگو جو دل کا مطلب۔ میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، سورہ فاتحہ پڑھیے گا اور قرآن شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پاک پڑھیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب نے مل کر ایک چھوٹی سی کاوش کی، ایک چھوٹی سی محفل سجائی، ذکر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتوں کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں کیا گیا۔ یا الہ العالمین، شرکائے محفل کی جانب سے، ARYQ TV کی انتظامیہ کی جانب سے، محسن فوڈز کی تمام فیملیز کی جانب سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اے اللہ اس سارے عمل خیر میں ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی زیر زبر کا فرق آ گیا ہو تو مولا تو غفور الرحیم ہے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں زیور قبولیت سے آراستہ فرما اور اس کی برکات ہم سب کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس عمل خیر کو، اس محفل پاک کو ہدیتاً تحفتاً ادباً تعظیماً اپنے پیارے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام کے طفیل ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، رسل، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، تمام صالحین، خصوصی طور پر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور دیگر تمام بزرگان دین کو سال ثواب کیا قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جتنی بہنیں میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں ان کی بزرگوں میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ، اور دیگر تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اصالِ ثواب کیا قبول فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب کو عالم برزخ میں رحمتوں کے طباق نازل فرما۔ مولا اے اللہ، سب کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اے اللہ ان کے لیے وہاں آسانیاں نازل فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغات بنا دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یا الہ العالمین ہمارے لیے وقت نزا کی سختیوں کو آسان کر دینا۔ یا اللہ ایمان پر موت نصیب کرنا، شہادت کی موت نصیب کرنا، دین کی راہ میں موت نصیب کرنا۔ مولا مدینہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب کرنا۔ مولا جنت البقیع میں جگہ عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو، ہمارے باطن کو، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا لباس عطا فرما۔ یا الہی ہمارے باطن کو پاکیزگی، طہارت اور نور عطا فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، اس محفل پاک کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں اس سے سبق سیکھنے والا بنا۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے اخلاق و کردار کو سنوار سکے۔ اے اللہ، میرے پاک پروردگار، حضور کی امت پر کڑا وقت آ گیا۔ اے اللہ، میرے پاک پروردگار، اس مشکل وقت سے اس امت کو نکال دے مولا۔ یا رب العالمین، تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا واسطہ،
ان کی دعاؤں کا واسطہ، کہ سجدوں میں گرتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے حالات کو بدل ڈال، ہمارے ملک کے حالات کو بدل ڈال، عالم اسلام کے حالات کو بدل ڈال۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ یاسمین امبرین کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، جن جن لوگوں نے اس محفل کے انتظام میں دامے درمے سخنے حصہ ڈالا، اے اللہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر محسن فوڈز والوں کے لیے، ARYQTV کی انتظامیہ کے لیے، اپنے تمام ان افراد کے لیے جو اس محفل کے انتظام میں شریک رہے، اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، نعمتیں عطا فرما۔ مولا ان کے کاروبار میں، ان کی جابز میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما، جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے بہتر جوڑ کے زوج عطا فرما، حسن صورت والے، حسن سیرت والے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ میرے پاک پروردگار، تمام حاضرین محفل کی، تمام سننے والوں کی جو اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کوئی محروم نہ رہے، مولا حضور کا صدقہ عطا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا تجھے حضور کی روشن پیشانی کا واسطہ، ان کے مبارک چہرے انور کا واسطہ، اے اللہ میرے پاک پروردگار سب دکھیاروں کی سن لے، ہر ایک کو عطا فرما، ذکر کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تیری رضا کے سوالی بن کر، اے اللہ انہیں اپنی رضا کی بھیک عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار ہمیں نیک قیادت، نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار، اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور عظمت عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، دنیا میں رہے تو ایسے رہے جیسے حضور کو پسند ہے۔ اے اللہ میرے پاک پروردگار ہمارے حالات کو بدل ڈال۔ مولا صدیق اکبر جیسا صدق، فاروق اعظم جیسا عدل، عثمان غنی جیسی سخاوت، علی حیدر کرار جیسا زہد و ورع عطا فرما۔ مولا مجھ گناہگار کو نہ دے، مجھ عاصی کو نہ دے، اے اللہ میں سب سے بڑھ کر گناہ دے۔ یا اللہ کسی معصوم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے واسطے، کسی بزرگ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے واسطے ہر ایک کی جھولیاں بھر دے، مولا ہر ایک کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا۔ مولا وہ بوجھ نہ ڈال جنہیں اٹھا نہ سکے، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا۔ مولا رات کی ان گھڑیوں میں ہاتھ جوڑے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका तुम हबीबे किबरिया हो और बाबुल अंबिया हो दो जहां के पेशवा हो, दो जहां के पेशवा हो, शाह-ए रोज़े जज़ा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर्द तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो